دیا. صحابہ جنگ کے لیے تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک کمزور سے صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. بڑے کمزور صحابی ہیں, اللہ اکبر, لیکن جذبہ شہادت تو دیکھو, یہ تو ہم جیسے ہیں. تندرست ہوتے ہوئے بھی 15-20 روٹی کھانے کے بعد بھی ہم سے 17 رکعت نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے, ایک سجدہ ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ بھوکے رہ کر بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آج ہم پیٹ بھر ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سر نہیں جھک رہا ہے. وہ ایسے صحابہ تھے, جنگ ہوتی تھی, جنگ بھی جاری تھی, نمازیں بھی ادا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ نماز خوف کب سے قائم ہوئی ہے؟ نماز خوف کب سے قائم ہوئی ہے؟ جنگ کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا, میری ایک صحابہ کی جماعت نماز ادا کریں, دوسرے حفاظت کریں, جب ان کی ایک رکعت پوری ہو جائے وہ حفاظت کریں, دوسرے کھڑے رہنے والے جماعت میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر, جنگ کے موقع پر بھی صحابہ کی نماز ترک نہیں ہوئی ہے, مشکل وقت میں بھی صحابہ کی عبادتیں ترک نہیں ہوئی ہے. آج تو ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں, مسجدوں میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہے, گرمیوں کے موقع پر ایسیوں کا انتظام کر دیا گیا تاکہ نمازی بھائی کو تکلیف نہ ہو, نمازی بھائی کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا, ٹھنڈی کا موسم ہے گرم پانی کا انتظام کر دیا گیا. ارے جتنی سہولتیں آج ہمیں ہمارے گھر میں نہیں ملتی ہے, اللہ کے گھر میں اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما رہا ہے, لیکن آج بندہ ہے کہ گھر کی سہولتوں پر گریہ بازاری کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کرنے سے بڑا پیچھے نظر آ رہا ہے. یاد رکھنا, سب کچھ دنیا میں کر لو گے لیکن اگر اللہ کی بندگی نہ کرو گے کبھی کامیابی کی منزل پہ نہ پہنچو گے. اللہ اکبر, بات آ گئی تو میں نے کہہ دی. کمزور صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس کمزور صحابی کو دیکھا, جذبہ شہادت پر صحابہ حضور کو بڑی خوشی ہوئی. حضور نے ارشاد فرمایا, تمہارے جذبہ جہاد پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, لیکن سفر تو روانہ ہو چکا ہے, صحابہ کا سفر تو قافلہ تو جا چکا ہے. صحابی کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ, میں گھر سے اپنی والدہ کو کہہ کر آیا ہوں. والدہ نے کہا بیٹا تجھے جنگ میں جانا ہے, اگر تو جنگ میں شہید ہوا تو لوگ مجھے شہید کی ماں کہیں گے, اگر تیری عمر باقی رہی اور تو جنگ سے زندہ واپس آ گیا لوگ مجھے غازی کی والدہ کہیں گے. اللہ اکبر, ماں کا جذبہ بھی کیسا جذبہ تھا. ماں نے اپنے کمزور بیٹے کو بھیجا تھا, جاؤ مصطفیٰ کا فرمان ہے, جاؤ مصطفیٰ کا اعلان ہوا ہے, جنگ کے لیے جانا ہے. اللہ اکبر, وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ مجھے کسی طریقے سے قافلے والوں کے ساتھ ملا دیں. حضور نے ارشاد فرمایا تم نے کافی دیر کر دی, تم نے کافی دیر کر دی. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر میں واپس جاؤں گا جہاد کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا, جہاد کی نیکیوں سے محروم رہ جاؤں گا. اللہ اکبر, وہ غیب دار رسول تھے نا, دل کے حالات کو جانتے تھے نا. حضور کا حال تو یہ ہے, اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. حضور کا حال تو یہ ہے نا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. وہ جہاد کا ثواب لینے کے لیے آئے تھے. یا رسول اللہ, جہاد میں جاؤں گا, میں لڑائی کروں گا, میں زخمی رہوں گا, مجھے ہر زخم پر ثواب ملے گا. شہید ہو گیا مجھے شہید کہا جائے گا, والدہ کو شہید کی ماں کہا جائے گا. اللہ اکبر, حضور نے جب ان کا جذبہ محبت دیکھا, کہا تم جہاد کا ثواب کمانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ, جہاد کا ثواب کمانا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا جہاد کا ثواب تو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کما سکتے ہو. اللہ اکبر, صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب تک تو میں نے سنا یہی تھا کہ جہاد کا ثواب گھر میں نہیں ملتا ہے, جنگ میں ملا کرتا ہے. جہاد کا ثواب آرام میں نہیں ملتا ہے, جنگ میں ملا کرتا ہے. اور آپ تو کہہ رہے ہیں جہاد کا ثواب گھر میں موجود ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی, تمہارے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر میں اپنی امت کے لیے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ جو بندہ جہاد کا ثواب کمانا چاہتا ہے اپنے والدین کے پاس جائے اور ان کے پیروں کو دبا لے. اگر تمہارے والدین خوش ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی جہاد کا ثواب تمہیں عطا فرمائے. یہ والدین کی خدمت کرنے کا انجام. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟
والدین کا پیر دکھے یا سر دکھے، اولاد کو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر زوجہ کو ہلکی